Assalamu alaikum. My name is Harisha Laik and I am teacher of Metropolitan Foundation School. How are you students? I hope you all are fine. Okay, today my class is Islamiyat class. Now fold your arm and read the dua, kalma, Surah Kausar, Surah Nas. Okay, آج ہم اسلامیات کی پڑھائی کریں گے. اسلامیات کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہمیں وضو کر لینا چاہیے اور پھر تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر ہمیں پڑھائی سٹارٹ کرنی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی کیپ ویئر کرنی ہے، ٹوپی پہننی ہے بوائز کو، اور گرلز کو ویئر دا اسکارف. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ہم پڑھیں گے تعوذ. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود سے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ. اور اب ہم پڑھیں گے علم میں اضافے کی دعا. علم میں اضافے کی دعا. آپ نے ریز یور ہینڈ کرنی ہے اور دعا اسٹارٹ کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں علم میں اضافے کی دعا پڑھنی ہے. علم میں اضافے کی دعا. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ دعا ہمیں پڑھنے سے ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے اور ہمیں ہمارا حافظہ مضبوط کرتا ہے. آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. اگر آپ کی کوئی بھی لائف میں آگے پڑھائی میں بھی کوئی ایشو آئے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، یہ دعا یاد رکھیں گے تو پھر آگے لائف میں بھی آپ اس کو ریڈ کریے گا. کیونکہ میں بھی جب کبھی کچھ یاد نہیں رہتا تو میں بھی جلدی سے یہ والی دعا پڑھتی ہوں، پھر مجھے یاد آ جاتی ہے چیزیں. تو آپ لوگوں نے بھی یہ ریڈ کرنی ہے اور فولڈ یور آرم کرنا ہے اور مما کو یہ دعا سنانی ہے. اور میں کس طرح آپ کو کلاس میں پڑھاتی ہوں پلیز آپ ویسے ہی پڑھ کے سنائیے گا. پہلے فولڈ یور آرم کرتے تھے، تو اب یہ جو دعا پڑھتے ہیں اس کو ہم ریز یور ہینڈ کر کے دعا پڑھیں گے، کیونکہ یہ علم اضافے کی دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں دعا، تو اسی لیے ہم اپنے ریز یور ہینڈ کر لیں گے. اوکے. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب ہم آ جاتے ہیں کلموں پہ. ہم کلمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے کا مطلب ہے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. There is no God for except Allah. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اب ہمارے پاس ہے دوسرا کلمہ. کیونکہ ہم نے کلاس کے اندر ریڈ کر لیا ہے دوسرا کلمہ، تو اب
اب میں آپ کو ریڈ کرواؤں گی دوسرا کلمہ اور آپ کو فولڈ یور آرم کر کے بیٹھنا ہے. بوائز کو ٹوپی ویئر کرنی ہے, ویئر دا کیپ, اینڈ گرلز ویئرنگ دا اسکارف. اوکے, اینڈ فولڈ یور آرم. میں نے پہلا کلمہ آپ کو پڑھا دیا ہے, تو اب آپ آ جاتے ہیں ہم دوسرے کلمے پہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی, شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں, لڑکیاں دیتی ہوں بولیں گے, لڑکے دیتے ہوں بولیں گے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرا کلمہ بھی ہم نے ریڈ کر لیا ہے, اور آپ نے یہ یاد کرنا ہے. صرف اس کو ریڈ ہی نہیں کرنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے. یہ ویڈیو اسی لیے بنوا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے میں کسی دن بھی سیٹرڈے والے دن یا سنڈے یا پھر سیٹرڈے فرائیڈے یا کسی دن بھی میں آپ کو آن لائن بلا کر آپ لوگوں سے ریڈ کروا لوں گی, سن لوں گی, اور آپ نے فولڈ یور آرم کر کے سنانا ہے مجھے. میں ویڈیو نہیں دیکھوں گی, میں آن لائن آؤں گی. اوکے, تو آپ نے یاد کرنا ہے مما کے ساتھ مل کر. اوکے اسٹوڈینٹس, اب ہمارے آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کیجئے, بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اس کا ترجمہ ہے, لیکن میں نے آپ کو صرف اور صرف سورہ کوثر پڑھائی ہے, تو آپ نے کوثر کا ترجمہ سورہ کوثر کا یاد کرنا ہے. اور آسان ورڈنگ میں یہ اسی لیے پڑھا رہی ہوں, اس میں تھوڑے مشکل ورڈنگ ہے تو آپ لوگوں کے منہ سے نہیں نکلیں گے الفاظ, تو میں اسی لیے. اے نبی, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کیا کیجئے, بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سورہ اخلاص پہ. سورہ اخلاص یہ میں نے آپ کو ریڈ کروائی ہے, تو آپ لوگوں نے دھیان سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको हम मोटा इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें 2 पेश हैं, ठीक है। तो जिसमें अल्लाह के नाम के ऊपर पेश होती है तो हम उसको हमेशा मोटा पढ़ते हैं। तो ये तजवीज़ से जो हम पढ़ते हैं तो इसी वजह से बताया जाता है। तो आपने इसी तरह पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अब हमारे सूरह कौसर हमने कंप्लीट किए हैं। सूरह कौसर भी आपको याद करनी है और सूरह इखलास भी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये कि आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आती हैं और अल्लाह ताला का नाम लेने से तो हमारी वैसे भी 1000 तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपने भी यही करना है अपने लिए अच्छा करने के लिए, अपने लिए बेहतर करने के लिए। तो आपने ये सब कुछ याद करना है, ओके। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आप मम्मा के साथ डेली पढ़ेंगे, ओके। रात में सोते हुए, खेलते हुए सूरह कौसर पढ़ ली, सूरह नास याद कर ली, दूसरा कलमा सुना दिया मम्मा को, फोल्ड योर आर्म कर लीजिए। जो जो दुआएं मैं आपको बता रही हूँ, दूध पीते हैं ना आप लोग, तो दूध पीने की तो दुआ आपको याद होनी चाहिए। दूध पीने की दुआ याद कर ली। और आप लोग आराम से दूध पीते हैं, कौन कौन दूध पीता है मुझे बताइएगा, और दूध पीते हुए दुआ कौन पढ़ता है, ओके। तो आपकी मम्मा को भी आपने याद करवानी है और आपने खुद भी याद करनी है, ओके। सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व आया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व आया। ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से लेकर मरता और जीता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरा नाम लेकर मरता और जीता हूँ। सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बेस्मिका अमूतो व आया, अल्लाहुम्मा बेस्मिका अमूतो व आया, ओके। आपने ये दुआ याद करनी है, फोल्ड योर आर्म करना है और तब जाकर ये दुआ पढ़नी है। एक दुआ मैंने जब खाना शुरू करें तो आपको याद करवाई थी, जब खाना शुरू करें तो पढ़ें बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया, मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। जब हम खाना खाने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं ना, तो मैंने आदाब भी बताए थे। फोल्ड योर आर्म करना है सबसे पहले और दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद अपने जल्दी से हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। और जब आप खाना स्टार्ट करें तो दुआ पढ़ लिया करें, खाना में बरकत होती है। और आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी उल्टे हाथ से आप खाना नहीं खाएंगे। आपको हमेशा खाना सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। और आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप जल्दी से खाना खाते खाते मम्मा पापा प्यास लग रही है, मिर्चें लग रही हैं, तो आप कभी भी होल्ड नहीं करेंगे गिलास को। अपने आपके हाथ गंदे होंगे ना, तो फिर आप अपने गिलास को कभी होल्ड नहीं करेंगे, ओके। होल्डिंग आपने गिलास की नहीं करनी है। अपने साथ एक नैपकिन रखें, या आप लोग छोटे हैं ना अभी, तो आप लोग नैपकिन रख सकते हैं कि नैपकिन से अपना हैंड अपना थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ऑयल वगैरह लगा हुआ है तो। उसके बाद आप वो गिलास होल्ड करेंगे। ये जो है ये खाने के आदाब होते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आप लोग कितने तरीके से क्लास के अंदर भी खाते थे, मैं देखती थी और मैं खिलाती थी। तो मैं भी आपके साथ में नैपकिन रखती थी ना आपको खिलाने से पहले। तो आपने भी ये करना है, 3 सांसों में पानी पीना है। जब आप पानी पी रहे हो तो बैठकर सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। ये आदाब होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ये चीज़ें अच्छी होती हैं और ये हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारे के सारी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी है, तो इन चीज़ पे बेस करती है। तो आपने ये चीज़ें जब खाना खा रहे हो तो तेज़ तेज़ नहीं च्यू करना चाहिए। चबाना जो चाहिए ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हल्की आवाज़ आनी चाहिए। वरना बहुत लोग होते हैं तो आवाज़ आ रही होती है उनके खाने की, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो आप खाना खाने के बाद की दुआ मैं आपको याद करवा रही हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अत की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अत इमना खैरन मिनहु व अत इमना खैरम मिनहु।
اللہم بارک لنا فیہ وأطعمنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت عنایت فرما اور اس سے بہتر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عنایت فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، بہتر نصیب فرما، عطا فرما۔ یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کھانے کے بعد کی دعا جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیہ وأطعمنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وأطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عنایت فرما اور اس سے بہتر نصیب میں فرما۔ تو آپ یہ دعا کریں گے اور یہ دعا یاد بھی۔ اب ہم اللہ کے نام پڑھیں گے، اسماء الحسنی ہم یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، الملک بادشاہ، القدوس پاک، السلام سلامتی دینے والا، المومن امن دینے والا، المحیمن محافظ، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑھائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری بنانے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار نہایت بخشنے والا، القہار زور والا، طاقت جس کو طاقت کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ طاقت رکھنے والا ہے تو وہ زور رکھنے والا، الوہاب بڑا دینے والا، الرزاق روزی دینے والا، الفتاح فیصلہ دینے والا، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح۔ آپ نے فول آرم کرنا ہے اور اسی طرح سیکوینسلی ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو عزت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ سیکوینسلی پڑھیں گے تو آپ کو ہر حال میں یہ نام یاد ہو جائیں گے۔ اگر ہم رحمان رحیم اور ملکو تو یہ پڑھیں گے، ال لگانا ہے کیونکہ الف اور لام ہمیں پہلے ہی دیا ہوا ہے، تو ہم اللہ کے نام اسی طرح پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح۔ تو مجھے بھی یاد ہے، میں نے اسی طرح یاد کرے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہونے چاہیے، اسی طرح آپ سیکوینسلی یاد کیجیے گا۔ اوکے، میں پریویس جو ہے اب بک ورک اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسلامیت کی بک کے اندر سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو میں سبجیکٹ چیپٹر پڑھا رہی ہوں اسی کو یاد کرنا ہے، آپ نے پریویس سے بچوں سے کوشچننگ کرنی ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ میں سب پڑھا چکی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، ان کا پورا نام بتانا ہے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، کھیلنے سے پہلے، سوار ہونے سے پہلے، کہیں پہ بھی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ پہلا کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ طیب۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یہ میں پڑھا چکی ہوں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ میرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ السلام علیکم کے جواب میں کیا بولتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، تو آپ نے یہ کوشچننگ بچوں سے پوچھنی ہے، کرنی بھی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔
کیونکہ میں یہ ساری کوشچننگ کلاس کے اندر کروا چکی ہوں تو آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا. قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا قرآن مجید. درود شریف میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دیا تھا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. علم میں اضافے کی دعا کیا ہے؟ ریز جو ہینڈ کرنا ہے. ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کھانے کے آداب میں نے آپ کو بتا دیے تھے. سیدھے ہاتھ سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے, سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے اور دعا ضرور پڑھیں گے. جنت, یہ نیو چیپٹر ہے جو میں آپ لوگوں کو آج ریڈ کرواؤں گی. اس چیپٹر اور دوزخ جو چیپٹر ہے اس پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے. مینشن دا ڈیٹ فرسٹلی. اور آپ جب ریڈ کریں گی لائن سے یہاں پہ ڈیٹ مینشن کرتی رہیں گی اور آپ پھر بچوں کو پڑھائیں گی. میں یہ ڈیٹ ضرور دیکھوں گی کہ میں نے کون سی ڈیٹ کو کون سی ویڈیو سینڈ کری ہے اور بچوں کو پڑھایا گیا ہے گھر میں یا نہیں. اوکے. جنت کیا ہے؟ جنت نیکیوں کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے. جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جو اچھے کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, مما کی بات مانتے ہیں, مما کی ہر بات مان لیتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. کیونکہ جنت میں وہی لوگ جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں. مما کے ساتھ اگر نماز پڑھنی ہے لڑکیوں کو, لڑکی جو ہوتی ہے وہ مما کے ساتھ, بابا کے ساتھ لڑکے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ آپ چھوٹے ہیں, کیونکہ آپ نہیں پڑھ سکتے نماز, تو آپ نے جا نماز بچھا کے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے کام جب آپ کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اچھا اجر دے گا. جنت کیا ہے؟ جنت نیکیوں کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے. دوسرا میرا چیپٹر ہے دوزخ. دوزخ کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ دوزخ بہت خوفناک جگہ ہے اور اس میں گناہ گاروں کو خوفناک سزائیں دی جائیں گی. جو گناہ گار ہوتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, مما سے جھوٹ بولتے ہیں, مما کو تنگ کرتے ہیں, بات نہیں مانتے, ان کو اللہ تعالیٰ اس دوزخ میں ڈال دیں گے اور اچھے والے کام بھی نہیں کرتے. تو مما کی اب بات ماننی چاہیے, ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, فائٹنگ نہیں کرنی چاہیے کسی سے, اور عزت کرنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے نا, ویسے ہی سب کچھ کرنا ہے. اوکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اچھی طریقے سے یاد کر مجھے یہ ویڈیو سینڈ کیجیے گا. اب جب تک کے لیے اللہ حافظ.